بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر پیپلز پارٹی حلقہ نمبر 1 کے صدر نمبردار سردار محمد آزاد صاحب، سینئر رہنما قاضی خالد شریف صاحب، آرگنائزر شفیق چودھری صاحب، جنرل سیکرٹری ادیب سلطان کیانی صاحب اور جتنے بھی احباب فلحال میں تشریف فرما ہیں، سب کو میری طرف سے سلام. آج ہم جس شخصیت کی برسی میں یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ عظیم درویش سیاست کا کلندر تھا جس نے ہمیشہ میرٹ اور اصول کی بات کی. خالد صاحب نے 49 کے ایوان میں جب اسمبلی میں بل آیا تو لوگوں نے کہا، 48 لوگوں نے جو بل آیا اس میں منسٹر مشیروں کی تنخواہیں بڑھانی تھی، تو انہوں نے بل لایا تو 48 لوگوں نے اس بل پہ دستخط کیے، ووٹ دیا اور اپنی مراد دی. ایک سردار خالد ابراہیم صاحب تھے جنہوں نے 49 کے ایوان میں مخالفت میں ووٹ دیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جب مخالفت میں ووٹ دیا تنخواہیں بڑھ گئی، تو خالد ابراہیم صاحب نے اپنی جو بقیہ 3.5 سال کی زندگی تھی جو پارلیمنٹ میں انہوں نے گزاری، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا اور تنخواہ نہیں لی. سب نے ان سے کہا کہ یہ تنخواہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اصول کی بات کرتا ہوں. جب اس بل کے خلاف میں گیا تھا تو اس وقت میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لہذا یہ میں تنخواہ نہیں لے سکتا. تو وہ آخر تک دم تک انہوں نے تنخواہ نہیں لی. وہ ایسا مرد کلندر تھا کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے اکاؤنٹ سے 6,000 اور کچھ روپے نکلے. انہوں نے ہمیشہ میرٹ اور اصول کی سیاست کی. سردار خالد ابراہیم صاحب نے جب یہ وزیر مشیر بندر بانٹ کر رہے تھے، راجہ فاروق حیدر نے اور ان کے حواریوں نے مل کر 5 ججز سپریم کورٹ میں تعینات کیے، تو سردار خالد ابراہیم صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ آئین کے خلاف تھا. کشمیر میں کبھی بھی ایک ساتھ 5 ججز اکٹھے تقرری نہیں لے سکتے. تو ان لوگوں نے، اس نامراد نے، چیف جسٹس نے خالد صاحب کو نوٹس بھیجا کہ یہ احتجاج کرتا ہے اور یہ میرے خلاف، ہم لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے. تو خالد صاحب نے کہا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ 5 ججز نہیں رہیں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا وہ 5 ججز رسوا ہو کے گھروں میں گئے اور خالد صاحب امر ہو گئے. ان کے جانے کے بعد بھی وہ امر ہو گئے. تو ہم خالد صاحب کے نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. تو خالد صاحب کا نظریہ بیسکلی اصول اور میرٹ کا نظریہ ہے. آج کے دور میں ہمارے جو منسٹر ہیں حالیہ، جو پورے آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان میں یہی رواج ہے، تو ہم نے اصولوں کی جب سیاست کرنی ہے تو یہ روایتی نظام کو ہم نے ٹھکرانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ ہوں، ہم تھوڑے ہوں، ویسے نہیں کم ہوتے ہیں، تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن حق میں ہوتے ہیں. تو آج کے ہمارے جو منسٹر ہیں، آپ یقین کریں، یہ پیغام میرا، یہ بات سمجھے میری میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہم کس نظریے پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے منسٹر ہیں یہ ووٹ لیتے ہیں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، ممبر قانون ساز اسمبلی کا ووٹ لیتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی میں جا کر ہم قانون بنائیں گے. لیکن وہ ہمارے ایس ڈی او کی ڈیوٹی کرتے ہیں، کھمبے بانٹتے ہیں. یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے، یہ ان کا کام نہیں ہے. اور ایکسیئن آرام سے گھر بیٹھا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اسی طرح محکمہ شاہرات، روڑے دینا کسی منسٹر کا کام نہیں ہے. روڑے منسٹر نہیں دے سکتا. 1 لاکھ روپے کی روڈ دے گی، 2 اور یہ جو موجودہ نمائندے ہمارے، یہ برملا جلسوں کے اندر آئین شکنی کرتے ہیں، آئین توڑتے ہیں. یہ قومی مجرم ہے. یہ جلسوں اور پروگراموں کے اندر کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ میں بن گیا تو یہاں پہ 1 کلومیٹر روڈ ہوگی. اے بھائی، آپ کا کام نہیں ہے روڈیں دینا، یہ محکمہ شاہرات کا کام ہے، ایکسیئن کا کام ہے. آپ کا کام ہے قانون ساز اسمبلی میں قانون سازی کرنا. خالد صاحب نے ہمیشہ قانون ساز اسمبلی کے لیے انہوں نے ووٹ لیا اور اداروں کی بہتر کرنے کے لیے بات کرتے تھے تاکہ ادارے ڈیلیور کریں. اسی طرح ہمارا ایجوکیشن کا محکمہ ہے، اس میں تمام جو تبادلے کر رہی ہیں وہ ڈی او کا کام ہوتا ہے.
لیکن یہ لوگ منسٹر یہ تقرریاں کرتے ہیں, یہ تبادلے کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے خلاف بولنا ہے, ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ ڈیوٹی اپنی نہیں کر رہے, یہ ڈی او کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, یہ ایکسیئن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ قومی مجرم ہے. جب یہ روڈ دیتے ہیں تو روڈ اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کو دیتے ہیں, چاہنے والوں کو دیتے ہیں. جب ادارے ٹھیک ہوں گے, جو وزیر ایم ایل اے دیانتدار ہوں گے, تو وہ ایکسیئن کو بلائیں گے اپنے پاس اور بولیں گے یہ جتنا فنڈ ہے اس کو برابر وارڈ وائز تقسیم کریں, جس کو کہتے ہیں میرٹ. اور جب آپ بددیانت ہیں, آپ قومی مجرم ہیں, آپ کے مجرے ساتھ چور لٹیرے آپ کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں اور آپ ان کی بندر بانٹ کرتے ہیں, یہاں پہ 1 لاکھ روپے کی روڈ, 2 لاکھ روپے کی روڈ. میں گواہ ہوں اس چیز کا. یہاں پہ عباس پور میں پانی کے پائپ دیے گئے 2-2 لاکھ روپے میں, کسی نے کوئی پانی نہیں لگایا, کوئی پانی نہیں لگا. لاکھ روپے کا چیک انہوں نے جیب میں ڈالا اور چلتے بنے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے باوجود اگر ہماری عوام ان کو ووٹ دیتی ہے دیکھتے ہوئے کہ یہ اسکیم انہوں نے غلط دی, اسکیم بنتی نہیں ہے, اسکیم ان کا کام نہیں ہے بانٹنا, یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے. جب وہ روڑے دیتے ہیں, آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں, پائپ بانٹتے ہیں, کھمبے بانٹتے ہیں, تو آپ لوگ ان کو جب دوبارہ آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ بھی قیامت میں چور ہیں. آپ نے بھی ان ووٹوں کو اس کو ووٹ دے کے تصدیق کر دیا کہ آپ بھی چور ہیں, آپ چوروں کو ووٹ دے رہے ہیں. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیں گے تو آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس لیے لوگوں کے اندر شعور پھیلائیں کہ یہ ڈیوٹی ان کی نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی قانون سازی ہے, اداروں کو بہتر بنانا ہے. خالد صاحب نے ہمیشہ اداروں کو بہتر بنانے کے لیے بات کی, جدوجہد کی. انہوں نے کہا کہ ادارے جب بہتر ہوں گے تو ادارے ڈیلیور کریں گے. یہ جو جتنے بھی جن کے محکموں کے جو افسران ہیں یہ جا کے یشیں کرتے رہتے ہیں. جب ایماندار ایم ایل اے ہوگا, ایماندار وزیر ہوگا, تو یہ انشاءاللہ ان کو ہوش نہیں رہے گا کہ یہ ڈیوٹی سے جب ان کی جان چھوٹے گی تو ان کو سونے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا. لیکن یہ جب چور اور غلط لوگ جب اقتدار میں رہیں گے تو یہ لوگ یشیں کرتے رہیں گے, آپ کی کرپشن بھی کریں گے, پیسے بھی لیں گے, اور آپ کے پیسے کے اوپر وہ رنگ رنگیلیاں مناتے رہیں گے اور وہ ڈیوٹی نہیں کرتے. تو یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے آپ نے, ایک اپنے جہاں پہ آپ بیٹھے جہاں پہ بھی جائیں تو لوگوں تک پہنچائے پیغام کہ یہ آپ بھی اس کے حصے دار بن رہے ہیں قومی جرم کے. یہ قومی مجرم ہے, ان کو جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ بھی جرم کرتے ہیں. تو لوگوں کے اندر آپ نے شعور جگانا ہے. تو میں اس برسی کے موقع پر سردار خالد ابراہیم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نظریے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان کے نظریے اور ان کا دیا ہوا میرٹ اس پہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے. اور میں نے آج کچھ دن سے ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے, وہ گلو پھاٹتے ہیں وہ مرچگوٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں ڈالنے دیتے, ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گلو پھٹی والا کام چھوڑ دیں. جے کے پی پی کے کارکنان جو منگوڑا مرچگوٹ کے اندر ہیں وہ اتنا کمزور نہیں ہیں کہ وہ آپ ان کو اٹھائیں گے, لے جائیں گے اور مرضی سے ووٹ ڈالیں گے. اس کے بعد یہاں پہ جے کے پی پی ہے, اور تم نے اگر ذرا بھی کسی جے کے پی پی کارکنان کے ساتھ تم نے ذرا بھی کوئی بدماشی کی تو یہ جے کے پی پی کے کارکنان تمہیں گھسیٹیں گے بھی, تمہیں روڈ پہ لے آئیں گے. اگر پولیس اپنی کارروائی نہیں کرے گی تو یہ جے کے پی پی کے کارکنان اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. تو میں اس تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سربراہ بانی رہنما جموں کشمیر پیپلز پارٹی سردار خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ عقیدت کے لیے آپ یہاں پہ جمع ہوئے. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ. اس کے بعد